عرض کی ہے کہ بھئی اپنے مرنے والے کو اسی ملک میں دفن کریں۔ آپ اگر خود جاتے ہیں یا کسی میت کو لے کر جاتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ وائرس ختم ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیراز خان اور میرے ساتھ ہیں دو جرنلسٹ۔ قاضی جاوید شیفیلڈ میں ہیں، عرصہ دراز سے صحافت کرتے ہیں، ریڈیو پر اپنا بھرپور ایک پروگرام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرار راجہ صاحب لوٹن میں مقیم ہیں اور جیو کے یہاں سے نمائندے ہیں۔ اپنی ایک کتاب کشمیر کی المیہ سے بھی لکھ رکھی ہے، پاکستان میں صحافت کر کے آئے ہیں۔ آج ہم نے آپ کے ساتھ ایک نہایت اہم ایشوز پر بات کرنی ہے۔ کووڈ-19 یا کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں لاکھوں انسان فوت ہو چکے ہیں۔ ابھی بے شمار جو ہے وہ لوگ اس سے بھی زیادہ ابھی ریکور کر رہے ہیں یا بیمار ہیں۔ انٹینسٹی میں کچھ کمی واقعہ ضرور ہوئی ہے، لیکن خطرہ ابھی بھی موجود ہے۔ یہاں برطانیہ میں تقریباً 1.8 ایک اندازے کے مطابق کشمیری اور پاکستانی آباد ہیں۔ یہاں ہر شہر میں مساجد ہیں، فیونرل سروسز ہیں، لیکن ایک مسئلہ جو ہم نے آج ہائی لائٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں ہم مسلمانوں کی، پاکستانیوں اور کشمیریوں کی، کووڈ-19 سے اموات ہو چکی ہوں یا پھر ویسے قدرتی طور پر جو ہے وہ لوگ فوت ہو چکے ہوں، ان سب کی باڈیز لوگ اکثر کوشش ہی کرتے ہیں کہ پاکستان میں لے جا کر دفنایا جائے۔ اگرچہ فیونرل سروس یہاں پر موجود ہے، یہاں بھی تدفین ہوتی ہے۔ ہر بارو کونسل کے اندر کوشش کی جاتی ہے کہ کونسلروں کو، مقامی اتھارٹیز کو کہا جائے، مجبور کیا جائے کہ وہ قبرستان کے لیے، مسلمانوں کے لیے علیحدہ قبرستان کی جگہ ایلوکیٹ کریں، اور ایسا ہے بھی۔ لیکن اس کے باوجود اب جب کہ ایسے حالات ہیں، ہم لوگ جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز کو بھی، جو آدمی ہمارا فوت ہو جاتا ہے اس کو بھی ایک طرح کا عذاب دیتے ہیں، میت کو بھی، اور خود بھی عذاب میں جاتے ہیں۔ اب یہ جو ڈیڈ باڈیز پاکستان لے کے جانے کے لیے جو انتظامات ابھی برٹش ہائی کمیشن، پاکستان ہائی کمیشن لندن نے کیے ہیں، اس میں ایک اٹینڈنس کو اجازت ہے کہ وہ میت کے ساتھ جا سکتا ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ڈیڈ باڈیز جو یہاں سے انسان لے کے جائے گا، جو اٹینڈنس لے کے جائے گا، وہ وہاں جا کر اس کو 48 آورز کے لیے ایسولیشن میں جانا پڑے گا۔ اب میرا نقطہ نظر ہے یہ ہے کہ ہمیں اس برے حالات میں اپنے آپ کو بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے، جبکہ ہماری مساجد کونے کونے پر ہے، ہمارے پاس چوائس ہیں، فیونرل سروسز ہیں، بہت بڑی کمیونٹی بھی یہاں پر رہتی ہے۔ تو اگر ہم یہاں ہی تدفین کر دیں اور یہ جو ہم نے خواہ مخواہ کا ایک مسئلہ پیدا کیا ہوا ہے وہ پیدا نہ ہو۔ جاوید قاضی صاحب، اوور ٹو یو، آپ کے ریئیکشن چاہوں گا اس بارے میں۔ جی شہراز بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا، اپنے اس پروگرام میں مجھے دعوت دی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جی اسلام کیا کہتا ہے، ہمارا دین کیا کہتا ہے۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ جہاں پر بھی انسان وفات پا جائے وہی اس کے لیے بہترین جگہ ہے اس کو دفنانے کے لیے۔ لیکن یہاں پر بہت ساری ایسی فیملیز ہیں، ان کی چوائس ہوتی ہے، اور کچھ فیملیز میں کنفلکٹ بھی آ جاتے ہیں کہ جی نہیں، ہم کچھ کہتے ہیں یہیں دفنائیں گے، کچھ کہتے ہیں کہ جی پاکستان لے کر جائیں گے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ رادرو میں ایک ایسی فیملی ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن واقعہ حقیقت ہے کیونکہ میں خود اس چیز کو اٹینڈ کر چکا ہوں۔ پاکستان سے ایک باڈی جو ہے وہ یہاں انگلستان میں لائی گئی ہے اور یہاں رادرو میں دفنائی گئی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جو فیملیز ہیں ان کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں۔ لیکن جو موجودہ حالات ہیں اس میں ہماری جو کمیونٹی ہے اس کو بالکل پی آئی اے کو کنڈیم نہیں کرنا چاہیے، اس کو بلیم نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ تمام ملکوں کی جو ایئر لائنز ہیں وہ ایک دوسرے ملکوں میں نہیں جا رہی، تو اس لیے پی اے ای کو تنقید کا نشانہ بنانا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں غلط ہے۔ اور دوسری بات یہ جو کووڈ-19 ہے اس وقت جو وائرس چل رہا ہے، کرونا وائرس، اس کے اندر آپ اگر خود جاتے ہیں یا کسی میت کو لے کر جاتے ہیں تو ایک تو یہ جو میت لے کر جا رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا وہاں کوارنٹین میں ان کو ٹھہرا دیا جاتا ہے فور سے لائک 2-3 ڈیز، جب تک ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ نیگیٹو یا پازیٹیو جو بھی آتا ہے۔ میت جو ہیں وہ دوسرے رشتہ دار لے جاتے ہیں، تو پھر آپ کا جانا جو ہے اس کے ساتھ کیا فائدہ ہوا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو وہیں پر دفنانا چاہیے جہاں پر اس کی
وفات ہو. آپ کو ایک تھوڑی سی اور بھی انفارمیشن دیتا چلوں کہ ملتان میں ایک فرد ایسا گیا ہے جس کی والد فوت ہو گئے تھے، بعد میں والدہ بھی فوت ہو گئی، لیکن وہ کوارنٹین میں ہی رہا. تو اس کا وہاں جانے کا کیا فائدہ ہوا ان حالات میں؟ بے شک جب ماں باپ ہو جاتے ہیں تو انسان کوشش کرتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو وہ وہاں پہنچے، لیکن جی دوسروں کی جو حفاظت ہے، دوسروں کو جو بیماری دینا ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں ہم لوگوں کو کرنی چاہیے. اور یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو فیملیز ہیں ایک دوسرے کو مل رہے ہیں، کرونا آیا ہے نہیں آیا ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اور ہماری جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یہاں پر، اس کا بھی اس پہ بڑا افیکٹ ہے. اس سے بھی ٹھیک زیادہ ہے. بیماری ہمارے لوگوں میں پھیلتی ہے. کل صاحب اسرار راجہ صاحب کو رسپانس کرنے. بالکل صحیح، تھینک یو شراز صاحب. جیسا قائد صاحب نے بھی کہا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہمیں جہاں آپ کی وفات ہو جائے اور کوششیں کرنی چاہیے جتنا جلدی سے جلدی اس کی تدفین ہو جائے وہ کی جائے. لیکن ہمارے ہاں غلطی سے اور علم کی نہ ہونے کی وجہ سے یا ہمیں دین کا شعور نہ ہونے کی وجہ سے یا کچھ ہمارے ایسی رسوم و رواج ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ فلانا کہ کیا کہے گا، ہماری برادری میں ایسا ہے، ہمارے فیملی میں ایسا ہے، اگر یہ کیا تو یہ ہو جائے گا، لوگ کیا کہیں گے، ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے. اس طرح کے معاملات ہمارے اندر جنم کیونکہ یہ ایک رسم کے طور پر ہمارے اندر ایک رس بس چکے ہیں. اس لیے یہ تمام اس طرح کے جو ابھی معاملات ہیں، کیونکہ ہم یہ کووڈ-19 کی جو وبا ہے اس سے پہلے ہمارے اندر کچھ اس کا پتہ ہی نہیں تھا یہ ہونا ہے ہمارے ساتھ، اور ہم اس سے یوز ٹو نہیں ہے. یہ ایک نئی چیز ہمارے اندر آئی ہے، ایک نئی چیز، ایک نئی بیماری ہے. اس کو آگے پھیل جاتی ہے، ہر بندے سے دوسرے بندے سے ٹرانسفر کرتی ہے. اس کا ہمیں اس طرح ہمیں علم نہیں ہے ابھی تک. ہمارے اندر اس کا شعور نہیں آیا، اس طرح ہم جان نہیں پائے. ہاں ہم سنتے ہیں خبروں میں فلاں اتنے بندے مار گئے، اتنے بندے اسے جو ہیں متاثر ہوئے ہیں، لیکن جب تک ہمارے اوپر نہیں پڑتی، جب تک ہم اس کو خود محسوس نہیں کر سکتے، تب تک ہم اس کو ہمارا یہ جین جینیٹیکل ہمارے اندر سمجھ لیں پاکستانیوں کا یا ایشین کا، جب تک ہمارے اوپر ہمارے ساتھ میں نہیں پڑتی تب تک ہم اس کو سمجھتے نہیں ہے کہ یہ ویسے ہی کہہ رہا ہے کوئی بندہ. جب ہمارے اوپر پڑتی ہے تب کہتے ہیں ہاں واقعی یار ایسا ہی ہے. تو حکومتیں خراب کام کرتی ہیں، اس کے اوپر تنقید ہوتی ہے. پی آئی اے نے بہت ساری زیادتیاں کی، اس کے اوپر تنقید اپنی جگہ، لیکن یہاں آپ کی اپنی جان کا سوال ہے، یہاں آپ کے اپنے پیاروں کا سوال ہے. تو وہاں پر آپ کو احتیاط کرنی چاہیے. جب آپ یہاں سے باڈی کو لے کے جاتے ہیں، آپ کا محبت ہے، پیار ہے، آپ اپنے چاہتے ہیں آپ اپنی مٹی میں جا کر دفن کریں، وہ اپنی جگہ. لیکن جب آپ لے کے جائیں گے، ایک بندہ تو آپ کا زندگی اس نے کھو دی، لیکن آپ باقیوں کی زندگی کو کیوں خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ جب سارے جہان کو آپ یہاں سے آپ لے کے جائیں گے، آپ وہاں جتنے لوگوں سے ملیں گے اتنے لوگوں میں ٹرانسفر کریں گے. جس طرح قاضی صاحب نے ابھی بتایا کہ لوگوں میں کس طرح کی ہمارے یہاں سوچ پائی جاتی ہے، اسی طرح کا جس طرح ملتان کا انہوں نے ذکر کیا، اسی طرح ہمارے کشمیر میں جو کیسز ہوئے ہیں، ڈوڈیال کے اندر دیکھ لیں، کوٹلی کے اندر دیکھ لیں، میرے جہاں سے میں تعلق رکھتا ہوں کالا ڈاب، وہاں سے دیکھ لیں، یہاں سے ہمارے برمنگھم سے، یہ پیٹر برا سے یا یہاں سے انگلینڈ سے لوگ پاکستان گئے اور وہاں جا کر ان کو اپنی فیملی کو ان نے یہ تمام یہی کرونا ان کو بھی تشخیص ہوا، پازیٹیو ہوا. پھر ان لوگوں کو ایک دو دن نہیں بلکہ دو ہفتے تک ان کو کوارنٹین میں رہنا پڑا. اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. قائد صاحب 30 سیکنڈ فائنل سے. یہی کہوں گا جی کہ جتنی بھی احتیاط ہو سکتی ہے وہ کریں. اس کی وجہ یہ کہ ہماری جو کمیونٹی ہے احتیاط برتنے میں بالکل غفلت کرتی ہے اور ان کو نہیں کرنی چاہیے. راج صاحب فائنل سے. بالکل صحیح قاضی صاحب نے کہا، احتیاط لازم ہے. گو کہ ابھی کافی حد تک اس کے اوپر بہت جو خاص طور پر یو کے اندر جو ہے وہ نمبر کم ابھی جانا شروع ہو گیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ وائرس ختم ہو گیا ہے یا بیماری ختم ہو گئی ہے، کیونکہ یہ ایسا وائرس ہے جس طرح فلو آپ کو روز ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ فلو کی ایک ہی قسم ہے. یہ آپ کو زندگی میں ایک دفعہ ضرور ہونا ہے، لیکن اس وقت تک انتظار کریں جب آپ کو ہو. اس وقت جب اسپتالوں کے اندر اتنا رش نہ ہو اور آپ کا علاج ہو سکے اور ویکسین بن جائے، اس وقت تک اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. اسی سلسلے میں نے معروف عالم دین مولانا قاری تصور الحق مدنی جو کہ برطانیہ کی شہر برمنگھم میں امام ہیں اور ڈائریکٹر ہیں مسجد علی کے قاری تصور الحق کا میسج اس حوالے سے مذہبی نقطہ نظر سے کیا ہے وہ اس کے بعد آپ سنیں گے. شکریہ. برادر شیراز نے مجھے آج کی صبح لوٹن سے فون کیا، جو اب اوصاف کی نمائندگی کرتے ہیں اور پہلے کئی سالوں تک روزنامہ جنگ میں کالم لکھتے رہے ہیں.
ان کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور میرے خیالات جاننے کی کوشش کی۔ پاکستانی جو انگلینڈ میں رہتے ہیں وہ آج کل ایک بڑی الجھن کا شکار ہیں۔ جب بھی کسی گھرانے میں کوئی میت ہو جاتی ہے تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے مرنے والے کی باڈی کو پاکستان لے جائیں، اور اس میں جب تک PIA اور پاکستان ہائی کمیشن تیزی کے ساتھ تعاون نہ کریں تو یہ کام ممکن نہیں ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اٹلی میں، اسپین میں اور کئی ایک دوسرے ممالک میں بھی مردہ خانوں میں پاکستانیوں کی میتیں پڑی ہوئی ہیں، لیکن یہ ایک مشکل مرحلہ ہے جس کو ہم طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے برعکس برطانیہ میں الحمدللہ ابھی تک اس بات کی پابندی نہیں ہے کہ میت کو جلایا جائے گا یا میت کو ضائع کیا جائے گا، بلکہ ورثاء کو غسل دینے کا، غسل کے بعد انہیں تدفین کا اور جنازہ پڑھنے کا پورا حق ہے۔ اور شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو مرنے والے کو دفن کیا جائے۔ ہم سہولت کا راستہ اور آسانی کا راستہ اور جو شریعت میں ترجیحی راستہ ہے اس کو چھوڑ کے، اس کو ترک کر کے ایک ایسے راستے کی طرف گامزن ہے جو ہمارے لیے مشکلات کا ذریعہ ہے۔ اس لیے میں تمام ان مسلمانوں سے جو برطانیہ میں رہتے ہیں ان سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ میں کئی سالوں تک اس مسئلے میں انوالو رہا اور آج بھی ہوں کہ ہر شہر میں ہمارے کمیونٹی کے رہنماؤں پر یہ پریشر ہوتا ہے کہ بھئی آپ مقامی کونسلوں سے اس بات کے ساتھ تکرار کریں کہ وہ انہیں قبرستان کی جگہ دیں، قبرستان کی سہولتیں دیں، وہاں جنازہ گاہ بنائیں، اور ایون ویکینڈ پر بھی معاملہ کھلا ہونا چاہیے، اور پھر کارنر بھی ان کے ساتھ تعاون کرے، زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے۔ ایک طرف تو ہماری یہ جنگ ہے، کمیونٹی کے رہنما اس پر مجبور ہوتے ہیں تاکہ وہ ان ووٹرز کو اپنا جواب دے سکیں کہ جو آپ کی خواہش ہے اس کو ہم لے کے چلے ہیں اور اس کے آگے بہت پیش رفت کی ہے۔ جس طرح برمنگھم میں کارنر کی طرف سے پرابلم تھا تو ہمارے MP لیام برن نے اس کے لیے بڑی فائٹ کی ہے اور ہم نے بھی اس کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ تو جب ایک طرف تو ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں کہ اس برطانیہ کے مختلف شہر میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں انہیں اپنے میت کو دفن کرنے کے لیے اور اس کی دیکھ بھال کے لیے اور جنازہ پڑھنے کے لیے سہولتیں موجود ہوں، تو یہ آخر کس طرح ہم نے سوچ لیا کہ ہم اپنی میتوں کو پاکستان بھیجنے کا کام کریں گے۔ میرے خیال میں کہ یہ کام جو ہے نا وہ اب ہمیں ترک کر دینا چاہیے اور یہیں پر ترجیح دینی چاہیے کہ ہم اپنی میت کو اسی ملک میں رکھیں گے، اور پھر جا کے وقتاً فوقتاً ہم اپنے قبرستان میں جا کر اپنے مرنے والوں کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں۔ جب پاکستان میں ہوں گے تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ موقع ٹو موقع ہم جا کر اپنے مرنے والوں کی قبر پر کھڑے ہو کر سرانے دعا کر پائیں گے؟ مرنے والوں کے لیے اصال ثواب کرنا، ان کے لیے دعا کرنا وارثوں کا حق ہے اور ان کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ کام اسی وقت ممکن ہوگا کہ جب ہم یہ کام اپنی دسترس کے اندر رہ کے کریں گے۔ اگر یہ کام ہمارے ہاتھوں سے باہر ہوگا تو یہ سارے کام نہیں ہو پائیں گے۔